زین العابدین رضی اللہ عنہ پھر جدو دمشق کے اندر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تھوڑی کوئی خواہش ہوئے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی جڑی اس وقت اس نے خواہش مننی سی ایک تے آپ نے کیا سی کہ جڑے ساڈے بابا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے قاتل نے وہ ساڈے حوالے کیتے نا یزید کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے خولی نے قتل کیتا خولی کو پوچھا گیا کہ خولی کہنے لگا میری انہاں نال کیڑی مخالفت سی تے ابن زیاد نے حکم دیتا سی ابن زیاد کو کیا گیا تو ابن زیاد کہنے لگا میری کیڑی مخالفت سی تے حکم شمر نے دیتا سی شمر کو کیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیتا کیوں قتل کیتا تے شمر کہنے لگا ایسی بڑا بدبخت زمینہ لیکن پتہ گل کئی باری بندہ بدبخت بھی ہوئے تو سچی کر جانا وے شمر کہنے لگا یزید مینوں کیڑا خطرہ سی خطرہ تے تیری حکومت تو سی تو کی ایسی بیعت کرنی ہے اگر بیعت نہیں کرنا تو انہاں دا سر قلم کر کے لے آ حالین مطلب یزید سمجھ گیا گل اگے بڑھ جائے گی کہنے لگا کوئی اور گل کرو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا چل اگر یہ نہیں منتا تو پھر کل جمعے دا خطبہ مینوں دے دے کل جمعے دا خطبہ مینوں دے دے جمعے دا خطبہ مینوں دے دے یزید کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے تسی جمعے دا خطبہ دے دو حالین مطلب خطابت انہاں نے گاڑی لوٹی ہے خطابت انہاں نے گاڑی کلی غلام ہے کلی ہے لوگوں نے اللہ رب العالمین نے بولن دا ڈھنگ دے نہ ہے تو انہاں نے صدقے اللہ رب العالمین نے عطا کیتا حالین مطلب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جنہاں نے رقم وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ آل وچ جنہاں دی رقم وچ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا خون ہوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہوے حالین مطلب جدوں گل کرتے ہون گے تے پھر تسی خود سوچو تے کیڑا سما بدیا ہوئے گا اور حالین مطلب آج 1400 سالہ تو بعد جس وقت بندہ کربلا دا واقعہ بیان کرنا تے لوگ جڑا او حیران ششتر پریشان غمگین ہو جاندے نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جس وقت انہاں لوگاں دے سامنے اس کربلا دے منظر کو بیان کیتا ہوئے گا جنہاں اپنی آنکھاں دے نال سارا منظر ویکھیا ہوئے گا سبحان سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی ہوے گی کہ اس وقت ماحول کے جا بنیا ہو حالین مطلب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جس وقت خطابت شروع کی تھی یتیم سمجھ گیا اگر انہوں نے زیادہ کوئی اور گناہ کر چھوڑیا اس سارے دا سارا مجمع کے نالے پاسے ہو ویسے مؤذن نو کہنے لگا اذان دے مؤذن نو کہنے لگا اذان دے حاضرین مطلب مؤذن نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر لیٹ ہو رہے ہیں جلدی کر اذان دے مؤذن نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر آپ نے کیا تو جڑی گل آپ کی سچ اللہ اکبر صحیح جواب ہے دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے کیا میں گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو اس نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام زین العابدین کہنے لگے مؤذن ذرا رک جا اے مؤذن ذرا رک جا اور آپ رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں والے پاسے منہ کیتا لوگوں والے پاسے منہ کر کے کیا لوگوں دسو کہ صحیح کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل میں جو کون کہلوانا ہے میں کہلوانا ہوں میں تسی کہلوانے ہو لوگوں نے جواب دیتا میں تسی کہلوانے ہو اسی نہیں کہلوانے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کڑی گل کسی طویل گل ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک اس وقت گل ہے کسی کہ ایسی ہو یزید اگر یاد رکھ تیرا تخت جیڑا ہے وہ چند دن آستے ہوئے گا تیری حکومت چند دن آستے ہوئے گی جدو تک قیامت نہیں آئے گی قیامت تک میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ڈنگے اسی طرح بدلے رہے حاضرین مطلب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پھر آپ رضی اللہ عنہ جیل کے اندر بھجوایا گیا پچھلے کئی جمعہ دے میں ساتھ کیا ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اشعار نے کہ تھوڑی سمجھو میرے کو امانت ہے کئی جمعہ تو رہ رہے ہیں اور آج میں صرف ترنم اتنی بغیر ترنم کو تھوڑے سامنے پیش کر دینا ہوں حالین مطلب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جدو جیل کے اندر نے تے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ یا آپ رضی اللہ عنہ دے میری خواتین میں انہوں نے جو کوئی اور خاتون انہوں نے آکے کیا ہے زین العابدین تسی جس واسطے بھی دعا کرنے واللہ اساں لے آئی عطا کر دینا اپنی واسطے بھی دعا کرو نا اللہ رب العالمین اساں لے آئی عطا کر دینا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اقدس نے چاہیے
حاضرین محترم اس وقت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جڑے اشعار آکھے سی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ مدینہ شریف ول کیتا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ مدینہ شریف ول کیتا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ مدینہ شریف کر کے اے علی اشعار اس وقت پڑھے سی کہ ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم انہوں نے ترجمہ بھی پیش کرے حاضرین محترم میں اشعار لکھی ہوئے ہیں سیدنا امام زین العابدین کہ اللہ تعالیٰ بندہ ایک سمجھ سکتا کہ کس درد اور کس کیفیت کے نال سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ اشعار لکھے ہوں گے ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم اس کا معنی ہے بڑھنا ہے باد صبا اگر کسی دن تیرا مدینہ منورہ میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس وال جانے کا اتفاق ہو ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم کیا ہے باد صبا اگر کسی دن تیرا میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس وال جانا ہوئے کہ پھر تم میرا سلام اس روزہ اقدس تک پہنچاوی جتے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کرتے ہیں جتے عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام پہ کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے اگلی گل کی کہ من وجہہ شمس الضحا من حقہ بدر الدجا اور من ذاتہ نور الہدا من کفہ قبر الہما یا انہاں دا رخ جڑا ہے اور رخ جڑا میرے مبین ہے اور انہاں نے رخسار جڑے نے وہ ماہ تمام نے اور کیا وہ نے کہ جنہاں دی ذات نور خدا ہے اور انہاں دا جڑا دست قدرت جڑا ہے وہ دست جڑا ہے دست عطا ہی عطا ہے او میرے ہاتھ مبارک جڑا ہے وہ عطا ہی عطا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اگلا شعر آکھیا آپ نے کہا یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم العظیم فضلا وجودا والکرم کیا ہے رحمت کل عالمین اے شفیع مذنبین روزے قیامت بھی ساڈے اتے اپنا جود و سخا اسی طرح رکھ روزے قیامت بھی ساڈے اتے اپنا جود و سخا اسی طرح رکھ دینا اور حاضرین محترم اگلی جڑی گل آپ رضی اللہ عنہ نے کہی میں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم کیا عرض کرنا نانا جی تہاڈی جدائی دی تلوار نے ساڈے جگر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ نے اس شہر دے لوگ جڑے اس سونے روزے دی زیارت کردے ہیں جڑے اس سونے روزے دی زیارت کردے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے جڑا نعت شریف ہے نا یہ جڑے اشعار نے یا استغاثہ میں اس نے بے شمار اشعار ہیں جڑا آخری شعر آکھیا آپ نے کہا یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین بالموقف والمزدحم یا رحمت للعالمین نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زین العابدین کی خبر لو انہاں ظالماں نے تواڈے زین العابدین نو بھی تواڈی سونی سونی آل نو بھی قید کر کے رکھ دتا انہاں ظالماں نے تواڈے زین العابدین نو بھی اور تواڈی سونی سونی آل نو بھی قید کر کے رکھ دیتا ہے حاضرین محترم اس تھڑپ دے نال سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے وہ اشعار پڑھے نا کہ پھر جدوں اس تڑپ اور محبت اور بلبلے نال سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے وہ اشعار آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم پائی پہلے بھی نظر کرم سے لیکن حاضرین محترم پھر اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم پائی اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی کیا ختم حاضرین محترم یہ امتحان سی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تے میں پچھلے جمعے دے اندر عرض کیتا سی کہ آپ رضی اللہ عنہ دے کول آپ دا ایک شاگرد آیا سی جس وقت اس نے سیدنا امام زین العابدین دے ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں ویکھیاں تے پیراں دے اندر بیڑیاں ویکھیاں تے حاضرین محترم وہ اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے سچی محبت سی سچی تڑپ سی کہنے لگا
سیدنا امام زین العابدین کاش اے علیاں ہاتھ کڑیاں ساڑھے ہاتھاں دے میرے ہاتھاں دے اندر ہونا، اے علیاں بیڑیاں میرے پیراں دے اندر ہونا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کی تڑپ آوے کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھاں دے نال انہاں ہاتھ کڑیاں لا کے پرے رکھیا، بیڑیاں لا کے پرے رکھیا کہ اگر اسی ختم کرانا چاہیے تو ساڑھے واسطے کوئی مشکل کام کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف امتحان ہے جڑے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نیزے دی نوک تے رب دا قرآن پڑھ سکتے ہیں، جڑے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دا دھڑ مبارک کربلا دی دھرتی تے اور نیزے دی نوک تے رب دا قرآن سنا سکتے ہیں اور اپنے کعبے نو ویکھ سکتے ہیں۔ حالین مطلب انہاں لوگاں واسطے کوئی مشکل نہیں سی، لیکن اس پتہ سی وہ حالین مطلب یہ سمجھ رہے سن کہ اسی کربلا دے اندر کرامتاں دکھانے واسطے نہیں آئے، اسی کربلا وچ استقامت دکھانے واسطے حالین مطلب کربلا دے اندر وہ کرامت دکھانے واسطے نہیں، کربلا دے اندر وہ استقامت دکھانے واسطے گئے سن۔ اور حالین مطلب جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا والے پاسے جا رہے سن، آخری گل سنو، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان والے پاسے جا رہے سن، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ تیار ہو کے تلوار ہاتھ پکڑ کے تلوار حیدری ہاتھ کے اندر پکڑ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا والے پاسے میدان کربلا والے پاسے جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اس وقت آواز دیتی تھی، آواز دے کے کیا میرا ذرا ایک بار میری گل تے سن جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آئے، یا بہن دس سی کی آخنا چاہنی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں، اے میرے بھائی اتنا سکون اتنا اطمینان اور اس طرح خوش ہو کے کربلا والے پاسے جا رہے ہو، صبح تو لے کے شام تک تساں نے لوگاں نے لاشاں چاہیاں نے اور لوگ بھی بیگانے نے، اپنے بھی نے، اپنے نال محبت کرنے والے بھی نے، انہاں دے اندر بھائی بھی نے، بیٹے بھی نے، بھانجے بھی نے، بھتیجے بھی نے، سارے دیاں لاشاں چاہ کے اور سکون دے نال تسی کربلا والے پاسے جا رہے ہو۔ مینوں اے سمجھ لگ رہی ہے کہ جس طرح تسی میدان جہاد والے پاسے نہیں، کسی کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس والے پاسے جا رہے ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو جواب دیتا سی، آپ کی ایسی بہنیں جڑے سودے اپنی مرضی نال کیتے جان انہاں تے پھر پچھتاوا نہیں ہوتا، جڑے سودے اپنی مرضی نال کیتے جان انہاں تے پھر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حالین مطلب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جڑا سودا کیتا سی اپنی مرضی نال کیتا سی، رب دی رضا سی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر مبارک جدوں آخری وقت کے اندر سجدے کے اندر رکھیا ہوئے گا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا ہوئے گا، یقیناً اے الہ العالمین آج میں او وعدہ جڑا اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر کیتا سی، اے میرے اللہ او وعدہ جڑا میں اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک پکڑ کے کیتا سی، اے میرے اللہ او وعدہ مبارک جڑا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں مبارکاں دے بیٹھ کے جڑا وعدہ کیتا سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں پکڑ کے جڑا وعدہ کیتا سی، اللہ آج وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ اے الہ العالمین آج تیری رضا کے مطابق میں اپنا سر جڑا وے وہ سجدے کے اندر رکھ دیتا وے کہ یقیناً آسمان والوں آواز آئی ہوئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے نواسے اگر تساں نے اپنا